سر لوگ کہتے ہیں نا وائرس بڑا خطرناک ہے، بیکٹیریا سب سے خطرناک وائرس جو ہے نا یہ انسان ہے، اس سے خطرناک کوئی بیکٹیریا نہیں ہے۔ ہزاروں وائرسز اور بیکٹیریاز جو ہے نا وہ روزانہ انسان کے ہاتھوں مر جاتے ہیں، لاکھوں، جو ہمارا امیونٹی سسٹم ہے۔ ادروائز تو یہاں آئے دن جناب وبائیں پھیلی ہوں، انسان ماری جائے۔ ہمارے اندر اللہ نے ایسا سسٹم رکھ دیا ہے کہ جب وائرسز یا بیکٹیریا جاتے ہیں وہ تو کبھی کبھار انسان بیمار ہوتا ہے نا، ورنہ یہ تو جا رہے تو روزانہ تھوک کے حساب سے وہ سسٹم اس کی مخالفت کرتا ہے، ان کو مار دیتا ہے۔ یہ میدا دیکھ لیں کیا چیز ہے، گوشت کی چیز بنائی ہے، آپ اس میں جناب بوٹی ڈال دیں وہ بھی ہضم ہو کے نکل جاتی ہے، آپ سبزی ڈال دیں وہ بھی ہضم ہو کے نکل، ایسا تیزاب کا سسٹم رکھا ہے، وہ سب کچھ ہضم ہو جاتا ہے، سب کچھ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا مینج کیا ہے۔ اب یہ صرف دل کو دیکھ لیں آپ، 1,00,000 دفعہ روزانہ سر دھڑک رہا ہے، 1,00,000 دفعہ روزانہ بغیر کسی بیٹری کے، اور خالی دھڑک نہیں رہا سر، 10,000 لیٹر خون پمپ کر رہا ہے پورے جسم کے اندر۔ یہ کوئی یو پی ایس بھی نہیں کام کر سکتا، ایک بندے کا دل نہیں چلایا جا سکتا، اتنا خرچ۔ یہ وینٹیلیٹر پہ دیکھیں نا کتنا خرچہ ہوتا ہے، روزانہ کا 1,00,000 1,50,000 روپے لے رہے ہوتے ہیں، اس میں بندہ زندہ نہیں رہتا، صرف دل کو مصنوعی طور پہ چلا رہے ہوتے ہیں، میڈیکلی اس کی موت ہو چکی ہوتی ہے۔ اور جسم میں نسوں کی جو لینتھ ہے نا سر وہ اتنی زیادہ ہے کہ ایک انسان کی اگر نسیں جوڑی جائے نا تو زمین کے 2.5 چکر لگ سکتے ہیں جی، 1,00,000 کلومیٹر بنتا ہے، یعنی صرف میری نسیں ایسے جوڑی جائیں نا تو 40,000 سرکمفرنس ہے زمین کا، یعنی زمین پہ آپ یہاں سے چلیں اور گول پورا چکر کاٹ کے یہاں آئیں تو 40,000 کلومیٹر ہے، 2 چکر 2.5 چکر کاٹے جائیں گے ایک بندے کی نسوں کو جوڑنے کے، اور یہ ساری نسوں کے اندر خون جاتا ہے۔ اور سر یہ تو بھی صرف نسیں ہیں، یہ نسوں میں جو خون جاتا ہے نا یہ آگے پھر ہمارے جسم کے سیلز تک پہنچتا ہے، اور سر سیلز کی تعداد جو ہے نا وہ لاکھوں میں نہیں ہے، وہ کروڑوں میں بھی نہیں ہے سر، وہ اربوں میں بھی نہیں ہے، 100 ٹریلین سیلز ہر بندے میں موجود ہے۔ 1 ٹریلین جو ہے نا وہ 1000 ارب کے برابر ہوتا ہے، اور ارب تو میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہے، کڈی خطرناک شے ہے ارب۔ 1000 ارب ہوں تو 1 ٹریلین بنتا ہے، تو 100 ٹریلین سیلز ہر بندے کے اندر موجود ہیں، ایک ایک بندے کے اندر۔ ان کے اندر آکسیجن جاتی ہے، اس کی ڈویژن ہوتی ہے، اور اگر یہ خلیوں کی ریپروڈکشن ڈسٹرب ہو جائے تو کینسر بن جائے۔ سر ایک انسان کے 100 ٹریلین سیلز ان کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے کہ یہ صحیح صحیح کام کریں؟ پوری دنیا کے انسان مل کے بھی ایک خلیے کا حساب رکھ سکتے ایک بندے کا، تو کس نے حساب رکھا؟ اللہ۔ 100 ٹریلین سیلز، اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں، کتنے 30 ملک انگلینڈ جیسے، اور 30 کے 30 صرف درخت ہی اگے ہوئے ہوں اس کے اوپر، ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے نا وہ 100 ٹریلین سیلز بنتے ہیں جو ایک بندے کے اندر اللہ نے ڈال دیا۔ اور سر یہ سیلز آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی اینٹ یا بجری ہے، ایک ایک سیل جو ہے نا اس کے اندر پورا ایک پاور سسٹم ہے۔ ایک اگر سیل بنانا پڑ جائے، نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے اس کے اندر جتنے سسٹم ہے جی، زندگی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، زندگی تو کوئی ڈال ہی نہیں سکتا، اس کے اندر جو سسٹمز لگے ہوئے ساری کی ساری۔ اور یہ ایک انسان کی بات ہو رہی سر، ایک انسان کی، اور یہ صرف سیلز کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی یہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ سیلز کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کن سیلز نے آنکھیں بننا ہے، کس نے گردے بننے ہیں، یہ سیلز تو ایک جیسے ہی ہیں۔ یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر کہ یہ جو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اس نے کچھ عرصے بعد ڈیسیژن کرنا ہے کہ اس نے اتنے سیلز نے مل کے گردہ بنا دینا، اور سر گردہ اس کا پھر فنکشن بھی بنانا ہے سر، خالی گردہ نہیں بنانا، اس نے دل بنا دینا ہے۔ اور سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ آنکھیں تو سمجھ سے باہر ہیں کہ اس کے اندر تو شیشہ ہے، گوشت میں کوئی ایسی چیز نہیں تو شیشہ بنا دے، شیشہ بھی بن جاتا ہے، اور خالی بنتا نہیں ہے، اس کے اندر بنائی ہے۔ صرف آنکھ میں بولوں نا میرے بھائی 1 گھنٹہ چاہیے، یہ آنکھ کیا چیز بنا دی ہے، پھر پھیپڑے ہیں، گردے ہیں، جگر ہے، ایک ایک بندے کی چیزیں کنسیڈر کریں تو انسان یہ میریکل ہے۔
انسان خود بہت, یہی تو اللہ نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ان قریب زمین و آسمان میں اور تمہاری جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے تم ٹھیک ہو گے کہ اللہ حق ہے. سر ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا موجود ہے کہ جتنی انسانی تاریخ میں کتابیں لکھی ہیں. یہ سیڈ خود اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے. ایک بیج آپ زمین میں بوتے ہیں تو 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. اور ارب تو آپ کو پتہ ہے کتنا, 6 ارب گنا بڑا درخت اس ایک بیج. اور یہ بیج تو آپ کو صرف نظر آ رہا ہے نا, زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج نہیں بنا سکتی, ایک بیج نہیں بن سکتا. آپ کو تو یہ بے قدر نظر آ رہا ہے, لیکن سر اس بیج کے اندر وہ ڈیٹا ہے, ایک ایک چیز پروگرام ہے کہ اس سے جو درخت بننا ہے اس کے پتوں کا کلر کیا ہوگا, اس کے تنے کا سائز کیا ہوگا, اس سے فروٹ کون سا اگنا ہے, اس فروٹ کے پکنے کی ٹائمنگ کیا ہوگی. ایک ایک جو ڈیٹا ہے نا وہ یہ ہارڈ ڈسک, یہ بیج ہے. اور سر آپ نے تربوز کبھی کاٹا ہے, اس کے اندر سے کتنے بیج نکلتے ہیں. آج کل سردیاں امرود کھایا ہے, کتنے بیج نکلتے ہیں. ایک ایک بیج کے اندر کروڑوں امرودوں کا ڈیٹا موجود ہے. ظاہر ہے کہ جی آپ ایک بیج کو بوئیں گے تو ایک اور درخت نکل آئے گا سر, اس کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں امرود لگیں گے. ایک دفعہ نہیں, آپ توڑیں گے اگلے سیزن پھر لگ جائیں گے. وہ نکلا کس سے ہوا ہے, ایک بیج سے. اور وہ ایک بیج خود ان ہزاروں بیجوں میں سے ہے جو ایک امرود سے نکلتا ہے. ایک امرود ہی جو ہے انبلیویبل چیز ہے. میں تو یقین کریں جب یہ یعنی تربوز کاٹتا ہوں میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ کہاں بیچ میں ایڈجسٹ کیے ہوئے بیج. اور یہ جو تربوز آپ کاٹ رہے ہیں سر, یہ آپ اربوں تربوز کاٹ رہے ہیں, کیونکہ ہر بیج کے اندر ایک تربوز ہے. اور وہ جو اس بیج سے تربوز نکلے گا اس کے اندر کتنے آگے بیج ہوں گے, اور ان بیجوں کو بوئیں گے تو ان سے آگے کتنے تربوز نکلیں گے. اور اب کوئی بیوقوف ہوگا نا جو کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے. اگر کوئی کہتا ہے یہ خود بخود ہو رہا ہے تو آپ کر کے بتا دیں. ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ بیج بنا دیں, بیج بنا کے بتا دیں. اس سے بھی آسان کوشچن دیتے ہیں آپ, بیج تو نہیں آپ بنا سکتے. ہم آپ کو انڈا دیتے ہیں توڑ کے, آپ اس سے چوزا بنا کے. انڈا تو بنانے کو آپ کو کہہ ہی نہیں سکتے نا جناب, وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انڈا نہیں بنا سکتی. اور مجھے اگر آپ بتائیں کہ اگر کسی شخص کو یہ نہ پتا ہو کہ چوزا انڈے سے نکلتا ہے, آپ اس کے سامنے الٹے بھی لٹک جائیں نا, وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یار اس میں سے کیسے چوزا نکل سکتا ہے, اس کو تو پورا سسٹم ہے, اس کے تو ایک پوری ایروفائل سٹرکچر ہے اس کے پروں کی, اس کے اندر پورا ایک کھانے پینے کا نظام ہے, وہ پوری ایک زندگی ہے. اس لیسدار مادے سے بنتی ہے, اندر جا کے کون بنا دیتا ہے, کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس لیے میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ معجزہ ہے, جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن چند معجزات کے ہم عادی ہو چکے ہیں, اس لیے ہمیں معجزے لگتے نہیں ہیں. سر مردے کے زندہ ہونے سے بڑا معجزہ ہے انڈے میں سے چوزے کا نکلنا. وہ مردہ زندہ ہو جائے لوگ کہیں گے یہ بہت بڑا معجزہ ہو گیا, اس لیے کہ ہم عادی نہیں ہیں. سر اس سے بڑا معجزہ انڈے میں سے چوزا نکلنا. اس کے اندر تو کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے, کون نکال رہا ہے. اور سر یہ ایک انڈا نہیں ہے, خربوں انڈے, مرغیوں کے انڈے, چیلوں کے انڈے, کبوتروں کے انڈے, طوطوں کے انڈے, یہ تو نخت بن. ایون یہ مکھیاں آپ کی جتنی نکل رہی ہیں شراط الارض, یہ سب انڈوں میں سے نکلتی ہیں. یہ ڈریگن فلائی جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں, جس کے اوپر انہوں نے شنوک ہیلی کاپٹر بنایا ہے, وہ جس کے 4 پر ہوتے ہیں, جسے ہم پنجابی میں ہیلی کاپٹر کہتے ہیں. سر یہ ایک بال پوائنٹ کے نقطے جتنا انڈا ہے جس سے وہ نکل رہی ہے, اور اس کے ایک ڈھیلے کے اندر نا 25,000 آنکھیں ہوتی ہیں, ایک ڈھیلے میں. اور وہ اس کی آنکھ کتنی سی تھی وہ ہوگی آپ دیکھ لیں, اور وہ پورے کوارڈینیٹس اپنے لوکیٹ کرتے ہیں. آپ کے ہیلی کاپٹر اور جہازوں کو تو لینڈ کرنے کے لیے جگہ چاہیے, اور اللہ نے جو بنائے ہوئے ہیں, چڑیا کو آپ نے کبھی دیکھا ہے, اس کو لینڈنگ کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنی پڑتی ہے, کوئی جگہ صاف کروانی پڑتی ہے, جدھر سے اٹھے جانچ مرضی جا کے لینڈ کر لیں. اور ہمارے جہازوں میں تو ہمیں فیول ڈالنا پڑتا ہے سر, چڑیا میں آپ کو نہیں فیول ڈالنا پڑتا, وہ خود اپنا فیول لیتی ہے. اور آج کل تو یہ سردیاں ہیں, آپ کو پتہ ہے آج کل وہ پرندے آئے ہوئے ہیں سائبیریا سے, 10,000 کلومیٹر کا سفر. کتنا سر؟ بوئنگ 747 میں ایک دفعہ ٹینکی فل کرے نا, وہ بھی 8,000 کلومیٹر اڑتا ہے انجنوں کے ساتھ. اور یہ نازک سا پرندہ جس کو آپ سرخاب کے پر سنا بھی ہے, سرخاب آپ دیکھ لیں کتنا سا اتنا سا پرندہ ہوتا ہے, اگر وہ پر پھیلائے تو
اور وہ ان پروں میں وہ طاقت, بالکل نازک سے پر ہے سر, 10,000 کلومیٹر اڑ کے آتا ہے بغیر کھائے پیے. جی اسٹیش ہے کوئی نہیں, اور توکل دیکھیں سمندر کے اوپر سے اڑ کے آتا ہے جہاں وہ لینڈ بھی نہیں کر سکتا, اور اس کو اپنے اللہ کے اوپر کتنا اعتماد ہے کہ یہاں پہنچتا ہے وہ بغیر کھائے پیے. اور وہ نیند کی کنڈیشن میں بھی, یعنی وہ جس کو پنجابی کہنا جاگو میٹی رہتا ہے, وہ اڑتا رہتا ہے, اس کے پر چلتے رہتے ہیں, وہ اپنی نیند بھی ہوا کے اندر پوری کرتا ہے. 10,000 کلومیٹر کا سفر کر کے آتے ہیں یہاں پہ, اور کیونکہ وہاں زیادہ سردی ہوتی ہے نا, یہ بھی ان کو پڑھایا ہوا ہے اللہ نے جناب کہ سردی زیادہ ہوگی, چلو سب کانٹیننٹ. پھر یہاں پہ ہمارے جو شکاری لوگ ہیں کچھ شکار کرتے ہیں زیادہ تو وہ بچ جاتے ہیں, پھر وہ جب موسم جب صحیح ہوتا ہے وہ واپس بھی رشیا چلتے ہیں. یہ سر میں صرف ایک سپیشیز کی بات کر رہا ہوں, تتلیاں ہیں وہ بھی ملینز کی تعداد میں. آپ اگر ایک یوٹیوب کے اوپر آپ یہ نیشنل جغرافیکل کا پروگرام دیکھیں نا, میگا مائگریشنز کے نام سے بڑی بڑی جو یعنی ہجرتیں ہوتی ہیں جانوروں کی, کہاں سے کہاں تک جاتے ہیں, بندہ ہے نا. یہ ہاتھی جناب جو آپ کو بالکل سیدھا سا نظر آ رہا ہے, یہ صرف پاؤں مار کے نا زمین پہ 40 کلومیٹر دور کمیونیکیشن کر لیتا ہے دوسرے ہاتھی کے ساتھ کہ سر میں تھے جی. 40 کلومیٹر بغیر موبائل فون کے. اور یہ جو عقاب ہے کئی کلومیٹر سے نا ایک کیڑا بھی زمین کے اوپر دیکھ لیتا ہے سر, اور وہ شکار کرتا ہے, اللہ نے اس کو سکھا دیا. پھر اگر مچھلیوں کی طرف جائیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. کیا ایک یعنی گوشت کے ایک لوتھڑے کے اندر اللہ نے کیا ان کے اندر پوری چیزیں فٹ کر دی ہوئی ہیں. سمندر کے اندر کوئی مطلب انڈیکیٹرز تو نہیں لگے ہوئے کہ یہ مشرق ہے, یہ مغرب ہے, شمال ہے, جنوب ہے. ان کے دماغ میں کمپاس لگی ہوئی ہے. یہ سائمن مچھلیاں کہاں سے چلتی ہیں, کہاں تک واپس پہنچتی ہیں, کدھر کدھر سمندر میں ٹریول کرتی ہیں, اپوزٹلی پھر پہنچ بھی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رزقا للعباد. یہ جو کھجوروں کا ذکر کیا یہ کھانے کے لیے رزق ہے, میرے بندوں کی روزی. اللہ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا, اور اس پانی کے ذریعے ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. كَذَلِكَ الْخُرُوجِ, تمہیں بھی اسی طریقے سے ہم نکال لیں. وہ جو سوال ہوا تھا نا جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ, یہ تو دور کی بات ہے, ہم زندہ ہوں گے. اللہ نے یہ سارے دلائل ذکر کر کے کہا كَذَلِكَ الْخُرُوجِ. اور جو اللہ اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے نا, اور مردہ زمین سے وہ پانی کے ذریعے نباتات کو اگا رہا ہے, تمہیں بھی زمین سے اگا لے گا اسی طریقے سے. یہ ٹینشن نہ لو یہ اللہ کیسے کرے گا, اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ مشکل کام آلریڈی کر رہے ہیں, اور جو تم دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہو. ہم نہیں دیکھتے ہیں جناب بارشوں کی وجہ سے زمین کے اندر سے نباتات اگتی ہے, دیکھ رہے ہیں, اور نہ بھی دیکھ رہے ہو یہ ہماری زندگی اس بات کا ثبوت ہے. آج اناج اگنا بند ہو جائے, سارے مرے پڑے ہوں گے. تو یہ عملی تواتر ہے, سب کو پتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. اور اللہ ہمارا رزق للعباد, یہ ہمارے بندوں کے لیے رزق ہے جو ہم اگا رہے ہیں. اب اس کے اندر بھی قیامت مضمن ہے سر. وہ بیمار لوگ جب ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں نا, وہ ڈاکٹر کہتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب ایسے چاول کھاتے سر بس طبیعت خراب ہوگی. اب چاول تو منع تھے. تو جو سیانے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب گولی بھی دھیان دیجیے ہوتی ہے نا, اتنی سی گولی بندے کو ٹھیک کر دیتی ہے, اور زہر کی اتنی سی گولی بندے کو مار دیتی ہے. تو اتنے چاول تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. یعنی رزق ہے چاول, لیکن اگر وہ بھی ہمارے جسم رسپانس نہ کرے اس کو تو ہمارے لیے بیماری بن جاتا ہے. تو یہ زمین میں جتنی چیزیں ہم کھاتے پیتے ہیں اگر یہ کمپیٹیبل نہ ہو, اس کے لیے کمپیٹیبلٹی کا لفظ انگلش میں استعمال ہمارے جسم کے ساتھ, تو سر یہ تو ایک قطرہ ٹپکاتے ہی, یہ آم جو آپ چوس رہے ہیں آم کی ایک ڈراپ کو زبان میں رکھتے ہی بندہ مر سکتا ہے اگر یہ ہمارے جسم سے کمپیٹیبل نہ ہو. ایک قطرہ مارنے کے لیے کافی. تو رزق للعباد میں قیامت مضمن ہے کہ ہم نے یہ صرف چیزیں اگائی نہیں ہیں, بندوں کے ساتھ کمپیٹیبل کر دیے کہ یہ کھائیں گے ان کے جسم ہضم کریں گے. دیکھیں نا انسان گوشت بھی کھاتا ہے جناب, سبزیاں بھی کھاتا ہے, کس طریقے سے ہضم ہوتی ہے. اگر یہ ہضم نہ ہو زبان پہ رکھتے ہی بندہ مر بھی سکتا ہے. آپ ذرا شیر کے سامنے تازہ ترکاری لا کے رکھتے ہیں جناب اگا کے, وہ جناب اس کو سونگے گا بھی نہیں. کیوں؟ اس کو پتہ ہے میرا رزق نہیں ہے. اور بکری کے سامنے آپ لا کے بہترین جناب چھوٹے گوشت کا, یا چھوٹا گوشت تو چلو اسی کا ہوگا, وہ کہے گی یار میں نہیں کھانے, غیبت ہی نہ ہو جائے, مردہ پائی کا گوشت
ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਮਛਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, खाएगी बकरी? देख लें कंपैटिबल। और फिर जो अल्लाह ने दूध बना दिया है, सूरत उन-नहल में अल्लाह ताला फरमाता है ना कि गोश्त और गोबर के अंदर से, खून और गोबर के अंदर से हम तुम्हें दूध पिलाते हैं। सर दूध की तो आपको इंपॉर्टेंस का नहीं पता, इस वक्त जितनी इंसानियत जिंदा है दूध के ऊपर है। दूध खत्म हो जाए ना तो बच्चे बड़े नहीं हो सकते। अभी आप रोटी खा रहे हैं ना, बचपन तो सामने दूध पिया हुआ है। इंसानियत जो बड़ी हुई है वो किसके ऊपर हुई है? दूध के ऊपर। अगर दूध ना हो, या दूध भैंसे देना या गाय बंद कर दे, तो सर इंसानियत भी कहां से बढ़ेगी? ये आप कुछ भी पैकेटों का दूध भी जो है वो उसी से बनाया जाता है। अफ़अईना बिल खल्क़िल अव्वल, क्या हम पहली दफा बनाकर थक गए? और पहली दफा को काम करना जो है ना मुश्किल होता है, दोबारा तो बड़ा आसान होता है। ये भी कुरान पाक में आया था कि जिसने पहली दफा पैदा किया वो दोबारा भी पैदा कर सकता है। तो अल्लाह ताला हमारे क्या हम पहली दफा बना के थक गए? बल हुम फी लब्सिम मिन खल्क़िन जदीद, बल्कि असल में ये दोबारा पैदा होने के बारे में शक में पड़े। शक में क्यों पड़े? सर अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वरना कायनात के अंदर तो कितने मैंने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर्स का जिक्र किया, वो काफी इंसान को खुदा तक पहुंचना। मैं एक अक्सर जुमला बोला करता हूँ, गॉड इज द ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना। इस कायनात में होने वाले हर फिजिकल फिनोमेना की एक्सप्लेनेशन गॉड है। साइंस हमें ज्यादा ज्यादा कहां तक ले जाएगी? साइंस सिर्फ डिस्कवरी करती है। पहले अगर अंडे की वो उन्होंने डिस्कवरी की कि अंडे के अंदर चूजा बनता है, और उसके बाद फिर एक और स्टेप तय हो गया कि उसमें केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। आप जितना मर्जी करें, आप डिस्कवरी से एक एक स्टेप और तय करते जाएंगे, लेकिन करेंगे डिस्कवरी, अंडा को बना नहीं सकेगा, चूजा को बना नहीं सकेगा। इसीलिए बायोलॉजी का ये लॉ फाइनल हो चुका है कि लिविंग थिंग्स कैन नेवर बी क्रिएटेड आउट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। मुर्गी नहीं अंडा देना है तो उसमें से चूजा निकलना है, सर अंडा को बना नहीं सकते। अब वो अंडा आप चाहे चूजे के नीचे रख दें, चाहे आप उसको किसी मशीन के अंदर रख दें, यानी वो चूजा निकलना है उस अंडे को मुर्गी के नीचे रखने से या मशीन में, लेकिन वो मुर्गी नहीं अंडा देती, बना नहीं सकते। लिविंग थिंग्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स से नहीं बन सकती, लिविंग थिंग्स से। तो ये साइंस ज्यादा डिस्कवरीज करती है। अल्टीमेटली जब पूछा जाता है कि हाउ, कैसे हो रहा है, वो कहते हैं इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। हमसे सिर्फ आप ये पूछें कि व्हाट और व्हाई, क्या हुआ? ज़लज़ला हुआ है, क्यों आया? टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस। कैसे हो गया? किसने डिसीजन कर दिया? वो कहते हैं इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। इसी के पीछे तो खुदा है जो डिसाइड करता है कि इस वक्त क्या काम हो। तो जितने भी कायनात के अंदर अवामिल हैं, उनके पीछे एक डिवाइन सोर्स है। आप उसे सुपर नेचुरल एजेंसी कह लें, सुप्रीम बीइंग कह दें, सुपर नेचुरल अथॉरिटी कह दें, आप भगवान कह दें, आप खुदा कह लें, आप गॉड कह लें, आप अल्लाह कह लें, वो एक ही